For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. मादी करीब में आने वाली बीमारी के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस मरकज़ की रौनक में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं होने दी और लोग ज़ोक शौक के साथ जोक दर जोक इसी मरकज़ के अंदर उसी वलवले के साथ तशरीफ़ लाते रहे जिस वलवले के साथ पहले यहाँ पर हाजिर हुआ करते थे, तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रात गिरामी कदर आप मरकज़ की रिफ़त का और उसकी अज़मत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया अय्याम में मुझे बैतुल्लाहिल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत का शरफ़ अज़ीम हासिल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने बल्दा यमीन और शहर हबीब की ज़ियारत का जो अज़ीमुश्शान मौका अता फरमाया। वहाँ पर दुनिया भर से मुख्तलिफ़ तरह के लोग वहाँ पर मुलाकातें करते रहे, मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते रहे। उनके अंदर फ़्रांस के लोग भी शामिल थे, उनके अंदर पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे, हिंदुस्तान के लोग भी शामिल थे। आते आते मक्का टावर में हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक बाशरा नौजवान मिला। मुझे कहने लगा आप शेख इब्तिसाम हो? मैं कहा हाँ जी मैं ही इब्तिसाम हूँ। तो लपक कर बड़े पुरजोर अंदाज के अंदर उसने मुझसे मुआनका किया और मुझे कहने लगा बड़ी ख्वाहिश थी आपके साथ मुलाकात की, अल्लाह तबारक व तआला ने हरम के करीब ही आपके पास मुलाकात करवा दी। हज़रात गिरामी कदर जगह जगह लोग जिस मोहब्बत का, जिस अकीदत का, जिस प्यार का इजहार करते रहे, ये प्यार दर हकीकत अल्लाह के दीन की निस्बत के साथ था। ये प्यार दर हकीकत काली कमली वाले की मोहब्बत और उसकी अकीदत की वजह से था। ये प्यार और मोहब्बत दर हकीकत आपके इस मरकज़ से बुलंद होने वाली सदाए तौहीद की वजह से था। हज़रात गिरामी कदर दौरे हाज़र के अंदर जबकि लोग मादियत और मफाद की वजह से प्यार करते हैं, ऐसे आलम में खालिस प्यार को वसूल करके इस बात का मुशाहदा किया जा सकता है कि दर हकीकत जो दीन की मोहब्बत होती है वो अटल होती है, वो बेमिसाल होती है, वो लाजवाल होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का बरमला तौर पे ऐलान फरमाया ही इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सजदा लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि वो लोग जो ईमान लाने के बाद अमल साले करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा फरमाएगा। ये 2011 के लगभग या 2011 के एंड या 2012 के शुरू की बात है कि मैं दुबई के अंदर बाज़ दोस्त अहबाब की दावत के ऊपर गया। वहाँ हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी तशरीफ़ लाए थे। मेरी ख्वाहिश थी उनसे मुलाकात करने की, तो दुबई के अंदर मुश्तरका दोस्तों ने इस मुलाकात का अहतमाम किया था। हज़रात गिरामी कदर मैंने उस मुलाकात के अंदर बड़े बड़े ताजरों को, बड़े बड़े उमरा को इंतहाई प्यार, मोहब्बत और अकीदत के जज्बात के अंदर मुब्तला देखा। वो बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े कबीर लोग और माली एतबार से साहिब सरवत और साहिब हैसियत लोग जिस अंदाज के अंदर हमारी गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे थे और बंद कर रहे थे, और जिस अंदाज के अंदर उनके चेहरों के ऊपर प्यार, मोहब्बत और एक वारफ्तगी की कैफियत थी, उसको देख के मेरे जहन में यह ख्याल आया कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बुनियादी तौर पे MBBS डॉक्टर हैं। अगर वो मुंबई के अंदर कोई क्लिनिक खोल लेते तो शायद उनको मुंबई से बाहर कोई भी ना जानता होता। और मैंने भी इब्तदाई तालीम इंजीनियरिंग की हासिल की और उस वक़्त मेरा बड़ा ज़ौक़ और शौक़ था कि मैं एक कामयाब इंजीनियर बनूँ बाअमल मुसलमान के साथ साथ। और मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर जिस तरह हालिया अय्याम के अंदर मुझे बीमारी का सामना करना पड़ा, ऐसी ही एक रूहानी बीमारी का सामना मुझे उन अय्याम के अंदर भी करना पड़ा। उन अय्याम में आने वाली रूहानी बीमारी ने मेरी फ़िक्र व नज़र के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली और इनकलाब को पैदा किया। अल्लाह के ज़िक्र, उसकी किबरियाई का एहसास मेरे दिल में कुछ इस अंदाज में जागुज़ी हुआ कि प्रोफेशनल इंजीनियर बनने का टारगेट मुझसे पीछे हट गया और दीन का एक तालिब इल्म बनने का एहसास और अज़म जो था वो मेरे अंदर रासिख हो गया। हज़रात गिरामी कदर कई मरतबा इंसान की ज़िंदगी में आने वाली इब्तलाओं के अंदर खैर का एक पहलू छुपा होता है, जिस खैर के पहलू को कई मरतबा इंसान नज़रअंदाज करके उन इब्तलाओं से निजात हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन कई आने वाली इब्तलाएँ इंसान के ताल्लुक़ बिल्लाह को, अल्लाह तबारक व तआला से उसकी वाबस्तगी को और उसके साथ जो उसका जुड़ाव है उसको मजीद कभी कर देती हैं।
بظاہر یہ نظر آنے والی تکالیف، آزمائش اور بیماریاں انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ان کے نتائج کو دیکھتا ہے اور ان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو دیکھتا ہے تو پھر سمجھ جاتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرو گے لیکن ان میں تمہارا نقصان اور خسارہ ہوگا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرو گے لیکن اس کے اندر تمہارا فائدہ چھپا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، میری زندگی میں آنے والی 2-3 ابتلاؤں کے دوران میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ وہ ابتلائیں در حقیقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی چھاؤں کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پروفیشنل انجینئر بننے کا ٹارگٹ میرا کچھ اس انداز سے تبدیل ہوا کہ اس کے بعد میں نے جیسے تیسے کر کے انجینئرنگ کی ڈگری کو تو مکمل کر لیا، لیکن میرا ہدف کیا تھا؟ قرآن مجید تھا، سنت نبوی شریف کا ابلاغ تھا۔ اور آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پروفیشنل انجینئر ہوتا تو شاید میں چند ٹکے چند روپے تو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اور رزق حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، رزق حلال اور کسب حلال کرنا عین عبادت ہے، لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے اس سے بہتر چیزوں کو رکھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر راستہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آج آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کی وسطگی کے ساتھ ساتھ جب میں آتے جاتے ہوئے لوگوں کے پیار کو دیکھتا ہوں، اور ان کے اندر صرف مسلک اہل حدیث کے لوگ شامل نہیں ہوتے بلکہ دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی کے دوست احباب بھی بڑی تعداد کے اندر بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ جہاز کے اندر آتے ہوئے میں وضو کرنے لگا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وضو کرنے کے دوران کئی مرتبہ قدموں کو دھونے کے اندر بعض اوقات دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پاس ہی ایک باشرہ نوجوان موجود تھے جو مسلک اہل حدیث سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو خود چلو بھر کے میرے قدموں کو دھونے لگے۔ میں نے ان کے پیار کو دیکھ کے، ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کی وسطگی کو دیکھ کر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ سارا پیار، یہ ساری محبت اور وابستگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد کی اور اس کی کبریائی اور اس کے دین کے ابلاغ کی وجہ سے ہے۔ آپ میرے لیے سگے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مرکز میں آنے والا ہر نمازی میرے لیے میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ عافیت عطا فرمائے۔ ہم ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، کنبے کی حیثیت سے جو زندگی کا سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ یہاں تک نہیں رہے گا، بلکہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ مند اور بارآور ضرور بنائے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں کٹ جائیں گی، دوستی اگر باقی رہے گی تقوی کی بنیاد کے پر باقی رہے گی تو انشاءاللہ یہ جو شجر جس کی آبیاری کے لیے حضرت شہید ملت نے اپنی چھوٹی سی عمر کے اندر بڑی زبردست کوشش کی تھی، میں ابھی تک ان لمحات کو نہیں بھولا، ان ایام کو نہیں بھولا جن ایام میں اس مرکز کی جگہ کو خریدا گیا تھا، اور ابھی تک ایک ویڈیو کلپ اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا جو پروگرام تھا، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو پورا نہیں کر سکے، ہم اس کی انتہا یا اس کے وسط میں بھی ابھی نہیں پہنچ سکے۔ حضرت شہید کی اس مرکز کے ساتھ بڑی گہری وابستگی تھی۔ مجھے یاد ہے چینیا والی مسجد کے وہ تنگ محلوں سے گزر کر جب وہ تشریف لے کے جاتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی ایک کھلی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مرکز عطا فرما دے، اور پہلے سال جب انہوں نے تراویح بنائی پڑھائی اس جگہ پر تو یہاں پہ کھلا میدان تھا اور یہاں پر مسجد بھی نہیں ہوتی تھی، مکان کی وہ ایک کیفیت تھی جس کو ابھی ڈھایا نہیں گیا تھا، تو اس قدر بڑا اجتماع جو شاید آج تک بھی مرکز میں اکٹھا نہیں ہوا اس سال ہوتا رہا۔ حضرت علامہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیار کرنے والوں کو دیکھتے رہے، اپنے سے محبت کرنے والوں کو دیکھتے رہے، لوگ دور دور سے ان کی اقتداء کے اندر تراویح کی نماز کو بھی آ کے پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جو تھا وہاں ان کے درس سے بھی علم کے موتیوں کو چنتے رہے۔ تو حضرات گرامی قدر پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا عبدالغفار عوان کو یہاں پر خدمت کرنے کا موقع دیا، اور پھر مجھ گناہگار کے خدمت کے اندر یہ سعادت آئی، اور میرے بازو میرا بیٹا اور میرے بھانجے نے بھی بن کے دکھلایا۔ بیٹے قیم اور بیٹے سبیر نے اس مرکز کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر
آج یہ مرکز ایک تناوت درخت بن چکا ہے، اور دنیا اسلام کے اندر اس کا ایک تعارف موجود ہے۔ عرب و عجم کے اندر جب میں لوگوں کی اس کے حوالے سے محبت اور عقیدت کو دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلوص کے اوپر اپنی معمولی سی کوشش بھی کئی مرتبہ بڑی بارآور ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کا اس علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں تشریف لانا، جبکہ یہاں پہ نہ کوئی محلہ ہے نہ کوئی آبادی ہے، باقاعدہ طور کے اوپر دفاتر ہیں قریب کے اندر جو کہ بند ہوتے ہیں، پھر بھی اتنے بڑے اجتماع کا اکٹھا ہونا در حقیقت تائید الہی کا ایک مظہر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مرکز کو مزید توانائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے انفاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جس طرح فزیکل انداز کے اندر اجتماعی حیثیت میں یہاں پر نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہیں پر آپ کو اس کی توانائی کو اور مزید اس درخت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ مثل کلمۃ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہیں گویا کہ ایک درخت ہے جس کو زمین کے اندر گھاڑا گیا اور اس کی شاخیں جو ہیں اس نے پورے آسمان کو ڈھانکا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہاں سے جو دین کا ابلاغ ہے وہ انشاءاللہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، وہ حضرت شہید کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ مرکز کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہوتے، ہمارے چلے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ مرکز اسی طرح آباد رہے گا اور شاد باد رہے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے آپ کو اپنے انفاق کا بھی ایک حصہ اس مرکز کے ساتھ ضرور وابستہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے مرکز کے ساتھ، جو کہ ہمارا ایک گھر بھی ہے، ہمارا ایک کمیونٹی کا ہمارا گھر ہے، جہاں سے ہمیشہ میں نے اپنی بساط کے مطابق حق کا ابلاغ کرنے کی کوشش کی ہے، اور مختلف بیماریوں کے دوران بھی اور ابتلاؤں کے دوران بھی آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضری کو یقینی بنانے کی جستجو کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کی مضبوطی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔